افغانستان میں انسانی بحران سر اٹھانے کو ہے. بھوک، غربت اور بیماری جیسے مسائل وہاں پر موجود ہیں. سردی آ رہی ہے. اقوام متحدہ نے ایسے میں ایک رپورٹ جاری کی ہے. اس نے کہا ہے کہ اگر فوری اقدامات نہ کیے گئے تو بچوں سمیت لاکھوں افغان شہری بھوک سے مر سکتے ہیں، جبکہ 2 کروڑ افراد کے فوری طور پر متاثر ہونے کا خطرہ ہے. یہ بھی کہا گیا ہے کہ 23 ملین افغان اس موسم سرما میں غذائی عدم تحفظ کا شکار ہوں گے، جنہیں جزوی طور پر کھلانے کے لیے تقریباً $220 ملین ماہانہ ضرورت ہے. اب اتنی بڑی رقم جو افغانستان میں انسانی المیت کو سے بچنے کے لیے درکار ہے، چاہیے ہے، اس کے لیے عالمی قوتیں کیا کر رہی ہیں؟ کیا یہ کہیں پر کنسرن ہے؟ کیا اس بحران کو کوئی دیکھ رہا ہے؟ کیا اس پر کوئی سر جوڑ کر بیٹھا ہے؟ اور پھر اگر یہ انسانی بحران پیدا ہوتا ہے تو کس کس پر کیا کیا اثرات اس کے مرتب ہوں گے؟ کیا دنیا کو اس کا احساس ہے؟ ان تمام چیزوں بات کریں گے. سینئر صحافی سمیرہ خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، جو پچھلے 2-3 ماہ میں کئی مرتبہ افغانستان جا چکی ہیں اور افغانستان کی صورتحال کو خود آبزرو کر کے رپورٹ کر چکی ہیں. سمیرہ صاحبہ بہت شکریہ. آپ جب وہاں پر تھیں اور جب میں نے بھی وہاں پر وزٹ کیا اس کے بعد، تو ہم نے دیکھا کہ بہت سے لوگ وہاں پر بے یار و مددگار پارکس میں پڑے ہیں. ان کے پاس خیمے بھی صحیح سے موجود نہیں ہیں، خوراک موجود نہیں ہے، اور تب موسم اتنا سرد نہیں تھا. اب موسم زیادہ سرد ہو گیا ہے. کس طرح کے چیلنجز کا سامنا ہے اس وقت افغانستان کو؟ بہت شکریہ اسد. جب ہم وہاں پر تھے آپ نے بالکل صحیح طریقے سے اس کی منظر کشی کی ہے. ہمارا سب سے بڑا کنسرن ان لوگوں کے لیے تھا جو کھلے آسمان تلے پڑے تھے. ان میں سے میری اطلاع کے مطابق جو ذبیح اللہ مجاہد یا باقی ترجمانوں سے بات ہوتی رہتی ہے، ان کا تو یہ کلیم ہے کہ وہ زیادہ تر لوگوں کو بھجوا چکے ہیں واپس، کیونکہ جنگ ختم ہو چکی ہے. بہت سے گھر بھی خالی پڑے ہوئے ہیں، کیونکہ لوگ ایک بڑی تعداد میں کابل سے گئے ہیں دوسرے ممالک میں. تو وہ جو گھر خالی پڑے ہیں، فی الحال وہاں گھر سے بے گھر لوگوں کو آباد کیا جا رہا ہے. لیکن وہ مسئلے کا حل نہیں ہے، کیونکہ دوائیوں کی شارٹیج ہے، دوائیوں کی قلت ہے بہت زیادہ. بچے جو ہے وہ بھوک سے مر رہے ہیں، جو میرے تک اطلاع بھی آ رہی ہے. افسوس تو سب سے تکلیف دہ صورتحال یہ ہے. میں نے پچھلے دنوں جو ہمارے صدر ہیں، صدر عارف الوی، اور ان کی اہلیہ سے ایک ملاقات میں بھی اس معاملے کو اٹھانے کی کوشش کی کہ خدا را اس کے اوپر وقت سے بات کیجئے، کام کیجئے، کیونکہ دواؤں کی قلت اور خوراک کی قلت. وہاں پہ امدادی کاروائیاں تو ہو رہی ہیں، لیکن کیونکہ ان کا میکنزم نہیں ہے، تو میرا خیال ہے کہ وہ ممالک جیسے پاکستان نے آئی ڈی پیز کا کرائسس بہت اچھے طریقے سے ہینڈل کیا ہے، تجربہ ہے ان کو، تو ان کو اپنے ماہرین کو فوراً وہاں بھیجنا چاہیے، تاکہ وہ فوڈ ڈسٹریبیوشن، ایڈ ڈسٹریبیوشن یا میڈیکل ڈسٹریبیوشن یا وہ سہولیات وہ فوری طور پہ دور دراز علاقوں میں پہنچائی جائے. کابل میں تو پھر بھی پہنچ رہی ہیں چیزیں، لیکن دور افتادہ ایک اور مسئلہ بھی ہے نا کہ وہاں پر فرض کیجئے کہ اگر عام لوگ بھی معاونت کے لیے آگے آنا چاہتے ہیں، جی اگر کنڈوز ہے وہاں نہیں. جی سمیرہ، ایک چیز میں اور بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر اگر کچھ لوگ، عام لوگ یعنی حکومت میں جو نہیں ہیں، مخیر حضرات، وہ آگے آنا چاہتے ہیں تو ان کے پیسوں میں بینکوں میں فریز پڑے ہیں ایک طرح سے، اور وہاں پر ظاہر ہے قدغن ہے 20,000 روپے آپ ہفتے میں نکال سکتے ہیں. تو اپنے پیسوں تک رسائی نہ ہونے کی وجہ سے لوگ صرف اپنی ہی مدد کر پا رہے ہیں، کسی دوسرے کی مدد اگر وہ حیثیت رکھتے بھی ہیں تو نہیں کر پا رہے، کیونکہ ان کے پیسے تو بینکوں میں ہیں. اور وہ مسئلہ تب تک حل نہیں ہوگا جب تک ان کے ایسٹس جو ہیں وہ انفریز نہیں کیے جائیں گے. تو یہ تمام پہلو جو ہیں وہ آپس میں کنیکٹڈ ہیں. آپ کے خیال میں کیا اس پر عالمی طاقتیں نظر رکھے ہوئے ہیں، دیکھ رہی ہیں اس کو حل کرنے کے لیے؟ میرا خیال ہے اسد ان کو سب کچھ بہت اچھی طرح پتا ہے. جب میں اور آپ پاکستان میں بیٹھ کے یا افغانستان میں بیٹھ کے ڈسکس کر رہے ہیں تو ایسا بالکل ممکن ہی نہیں ہے کہ اس ساری صورتحال کا ان کو پتہ نہ ہو. اور اگر ان کو اس کا ادراک نہ ہوتا تو جیسے ہی وڈرال ہوا 30 اور 31 کی درمیانی شب کو، 1 اگست کو، تو سیکریٹری بلنکن کے جو ریمارکس تھے صحافیوں سے بات کرتے ہوئے واشنگٹن میں، انہوں نے سب سے پہلے یہی کہا کہ ایڈ ایجنسیز کے تھرو کیش کا انفلو جاری رہے گا افغانستان میں، لیکن ہم طالبان کو پیسے نہیں دیں گے. اب میرا خیال ہے جو میری ناقص رائے کہتی ہے یا تجزیہ کہتا ہے کہ امریکہ یا باقی عالمی طاقتیں چاہتی ہیں کہ طالبان کو وہ لوگوں سے مانگتا ہوا دکھائیں. آئی ہوپ یو آر گیٹنگ مائی پوائنٹ، کہ وہ طاقت جس نے افغانستان کو 1 مہینے کے اندر سر کر لیا یا صوبے تمام فتح کر لیے، پنشیر آخری ہڈی تھی وہ بھی ان کے حلق سے اتر گئی، اب وہ شاید چاہتے ہیں کہ تھوڑی سکی کرائی جائے ان کی. اور ورنہ اتنے بچوں کو مرتا دیکھنا، عورتوں کو مرتا دیکھنا، پاکستان سے اب تک بے تحاشا امداد جا چکی ہے، دو رائے نہیں ہے. بھارت ابھی تک نہیں بھیج رہا انسانی امداد افغانستان، آپ اگر نوٹ کریں امریکہ بھیج رہا ہے، مگر شاید مجھے لگتا ہے کہ شاید ان کا ارادہ یہی ہے کہ طالبان کو دنیا کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہوئے دکھایا جائے اور یہ کھل کر مانگے. جیسے پچھلے دنوں آج بھی چینی وزیر خارجہ سے جب ان کی ملاقات ہوئی، معاف کیجیے گا، ملا عبدالغنی برادر کی، تو اس میں بھی یہ معاملہ اٹھایا گیا کہ
इस सूरत हाल से पहले कैसे निपटा जाए, क्योंकि एक और बड़ा दर्द सर इनके सर के ऊपर अभी और भी है। मौसम मजीद वहशतनाक होता जाएगा अफगानिस्तान में। सर्दियां अफगानिस्तान के लिए कभी भी एक रोमांटिसाइज्ड मौसम नहीं रहा, तो वो लोग अगर अभी से आसमान के नीचे से घरों में कहीं उनको पनाह ना मैसर हुई तो ये डेथ टोल असद बढ़ सकता है, और इसमें बड़ी तादाद जो है मैल नरिश्ड बच्चों की होगी। फिर उसके बाद वेदर हार्श है, और इकदामात फौरन ना लिए गए तो मेरा ख्याल है और हमने देखा है कि पिछले कुछ अरसे में वहां पर बेगरी में इजाफा हुआ है। छोटे छोटे बच्चे वो आपको फॉलो करते हैं। अगर आप पैदल 2 किलोमीटर भी चल रहे हैं तो आपके साथ 2 किलोमीटर तक चलते हैं, और अगर आप किसी एक की हथेली पे कुछ रख दें तो दूसरा आपके साथ हो लेता है और वो 2 किलोमीटर तक आपके साथ चलता है। इससे अंदाजा होता है कि वहां पर गुर्बत एक बहुत बड़ा मसला है। और फिर खवातीन, और हम वहां पर देखते हैं कि अच्छे खासे देखने में बेहतर लोग, साहिब हैसियत लोग भी हमें जो है वो भीख मांगते हुए नजर आते हैं, क्योंकि उनके पास इन हालात में, यानी हमें कुछ ऐसी फैमिलीज भी मिलती हैं जो दूसरे सूबों से आई हुई हैं लेकिन काबुल में रहते हुए उनके पास पैसे नहीं है, उनके एसेट्स वहां पर फ्रीज हुए हैं और वो भीख मांगने के अलावा उनके पास कोई चारा नहीं है। तो इस तरह का आलमिया है जो कि बहुत तशवीशनाक सूरत हाल पैदा कर रहा है। और फिर ये जो फिगर्स हमारे सामने आई हैं सुमेरा, कि $220 मिलियन की हर माह जरूरत है अद्वियात और बाकी चीजों के लिए। आपके ख्याल में ये मसला कितने अरसे में हल हो सकता है, बाकी अगर इस पर आवाज उठाई जाए और बाकी मुमालिक, अमेरिका के अलावा बाकी मुमालिक भी आगे आए? असद देखिए ना, सबसे बड़ी बदनसीबी इस वक्त ये है कि खुद अफगान जो है वो अफगानिस्तान का दुश्मन है। आप ये देखें कि बजाय इसके कि उनको इस इंसानी अलमिये पर तकलीफ होती, जो अफगान डियास्पोरा है, those who have fled from अफगानिस्तान, वो इस वक्त बाहर बैठ के मुसलसल कुछ लोगों को छोड़ के, जो कि जिसमें फौजिया कूफी जो है वो बहुत वो हैं, बरसर पैकार हैं, वो मुसलसल इसके लिए आवाज उठा रही हैं कि इनके एसेट्स अनफ्रीज किए जाएं। मगर एक बड़ी तादाद उनके नौजवानों की जो इस वक्त अमेरिका में या जर्मनी में या बाकी जगहों पर है, और दूसरा वो लोगों को एक नेगेटिव पिक्चर पेंट कर रहे हैं। उनकी सिर्फ एक डिमांड है कि अफगानिस्तान को तालिबान से छुटकारा दिलाया जाए। अलबत्ता उनका इस इंसानी अलमिये पर कोई वो इरादा नहीं है बात करने का। यकीन करें कि अगर वो पढ़ा लिखा डियास्पोरा अफगानिस्तान का बात करे तो पाकिस्तान को और दूसरे ममालिक को बात करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन वो इस वक्त कोई और ही एजेंडा पर सरगर्म अमल है। और मेरा ख्याल है कि आलमी ताकतों को गो के उनके लिए अफगानिस्तान अब एक छोटा चैप्टर रह रहा है आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि सूडान के मामलात आप देख लें, अब आलमी ताकतों का रुख कहीं और जा रहा है। पाकिस्तान भी शायद जल्द बदेर अपने मामलात में उलझ जाएगा। तो अभी इसी वक्त में अगर अफगान ने अफगानिस्तान से दुश्मनी खत्म ना की तो मेरा नहीं ख्याल कि असद, मैं और आप इतने ताकतवर हैं कि वो आलमी ताकतों को किसी तरीके से इधर मुतवज्जे करें कि हाँ बच्चे। साहिबा बहुत शुक्रिया। सुमेरा मौजूद थी। जो अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट है वो खुद कह रही है कि अगर फौरी तौर पर इक़दाम ना किए गए तो बच्चों समेत लाखों अफगान शहरी भूख से मर सकते हैं और 2 करोड़ अफराद जो हैं इनके फौरी तौर पर मुतासर होने का खतरा, और ये आगे जाके मामला मज़ीद ख़राब भी हो सकते हैं। तो भूख है, बीमारी है, गुर्बत है और सर्दी है, मौसम की शिद्दत है, और अफगानिस्तान में बहुत सारे इलाकों में बर्फ़ पड़ती है, बहुत सारे सूबों में बर्फ़ पड़ती है। इस सारे सूरत हाल से दुनिया कैसे निपटेगी, और अगर नहीं निपट सकती तो फिर इसके जो असरात हैं वो कहाँ और कैसे ज़ाहिर होंगे, ये दुनिया के लिए बहरहाल सोचने की बात है।